ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے، پایا اسے دردے ہو کے مریے، اسے دردے ہو کے رہیے۔ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے، پایا اسے دردے ہو کے رہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو ایمان تھا وہ بڑا مضبوط تھا۔ آج کل لوگوں کے ڈگ بگاتے ہوئے ایمان، لڑکھڑاتے ہوئے زبانیں، جی میں نے فلاں اسکالر کو سن لیا ہے، آپ مجھے ذرا سود کے بارے میں بتائیں، میں نے فلاں بات سنی ہے، مجھے اس کے بارے میں بتائیں، جی میں نے وہ نیٹ سے نا فلاں مولوی صاحب کو سنا ہے۔ آپ تو یہ کہتے ہیں، ڈگ مگاتے ہوئے ایمان، لڑکھڑاتی ہوئی زبانیں۔ سنو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب سے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے سے لے کر آپ نے حضور کے ظاہری وصال تک کبھی بھی حضور سے دین اور ایمان کے بارے میں کوئی سوال کیا ہی نہیں۔ جو حضور نے فرما دیا بس مان لیا، کبھی سوال کیا ہی نہیں۔ لاکھ سوالات ذہن میں آتے ہیں، ایسی ایسی جگہوں پہ لوگوں کے سوالات آ جاتے ہیں جہاں عقیدت مندی کا رشتہ ہوتا ہے، لوگ ادھر سوال کرنے سے باز نہیں آتے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے پوری زندگی کبھی کوئی سوال حضور سے کیا ہی نہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری کی روایت، آپ بخاری کی حدیث ہے اور حضرت عمر فاروق روایت کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا معاملہ ہوا کہ سارے صحابہ پریشان ہو گئے، سارے صحابہ جو ہے پریشانی کا عالم تھا۔ کہتے ہوا کیا کہ حضور نے فرمایا صحابہ تیاری کریں، سارے صحابہ تیاری کریں، ہم جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ جب سب نے تیاری کر لی، حضور سب کو لے کر جب چلے، ایک نہیں دو نہیں 1500 صحابی جب حضور کے ساتھ چلے، ہوا کیا میقات مدینہ کے مقام پر جا کر حضور نے صحابہ سے کہا احرام باندھو۔ سب نے احرام باندھ لیا، نعرے لگ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، پڑھتے سارے جا رہے ہیں۔ تو جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے نا تو مکے والوں کو خبر ہو گئی، اور عروہ بن مقصود ثقفی، یہ قریش مکہ کا سفیر بن کر آیا۔ اس نے کہا بات سنیں، آپ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہم دیکھو سب نے احرام باندھے ہوئے ہیں، ہم تو عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لہٰذا آپ کے ساتھ وہ بے شمار صحابی رسول ہیں، اگر ادھر کوئی بھی معاملات ہو گئے یہ تو اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، لہٰذا وہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پر کچھ شرائط لکھی گئی جسے صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ شرائط بھی ایسی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مسلمان ڈر کے صلح کر رہے ہیں۔ اور جب صلح کی شرائط طے ہو گئی، حضور نے فرمایا سب ایسے کریں، اپنے سر کو مڈوائیں، ٹنڈ کروائیں اور کپڑے بدلے واپس ہم مدینے چلتے ہیں، واپس مدینے چلتے ہیں۔ صحابہ بڑے پریشان ہیں کہ ہم نے تو جو کعبہ ہے اس کا طواف بھی نہیں کیا، سعی بھی ادا نہیں کی، تو حضور فرماتے ہیں ٹنڈ کروا کے واپس چلے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تھوڑے جلالی تھے، کہتے ہیں جب حضور نے یہ کہا نا تو 1500 کے صحابہ کے جو مجمع میں سب سے پہلے اٹھے وہ ابوبکر صدیق اٹھے، اور اٹھ کے انہوں نے بال مڈوائے، احرام باندھ کے تو اپنے خیمے کے اندر چلے گئے۔ کہتے ہیں پھر دھیرے دھیرے سارے صحابہ اٹھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کسی کی باقی تو مجال نہیں تھی، لیکن میں ذرا تھوڑا جلالی تھا، میں اٹھا۔ میں اٹھ کے نا حضور ترکی کے کپڑے کے خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ترکی کپڑا تھا اس کا حضور نے خیمہ لگایا۔ کہتے میں اندر چلا گیا، میں نے جا کر اللہ کے نبی آپ اللہ کے سچے نبی ہیں نا؟ حضور نے فرمایا ہاں میں سچا نبی ہوں۔ فرمایا کتاب آپ پہ جو نازل ہوئی ہے وہ بھی سچی ہے؟ فرمایا عمر وہ بھی سچی ہے۔ کہا پھر ہم نے دب کے صلح کیوں کی ہے؟ ہم نے کیوں دب کے صلح کی ہے؟ کہا عمر میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اور میں وہی بات کرتا ہوں جو میرا رب مجھے بتاتا ہے، جو میرے رب کی طرف سے مجھے پیغام آتا ہے۔ کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے، تو حضور نے فرمایا عمر میں نے یہ تو نہیں تھا کہا کہ اسی سال ہم طواف کریں گے؟ فرمایا ہم اگلے سال طواف کر لیں گے۔ کہتے دل کو ٹھنڈ نہ پڑی۔ حضرت عمر فاروق کہتے جب میں نے یہ سوالات کیے نا تو میں ساری زندگی میرے دل کے اندر یہ بات رہی، بڑا روتے رہے کہ میں نے یہ کیوں اس طرح کے سوال کیے ہیں۔ کہتے میں اٹھا، اٹھ کے نا ابو بکر کے خیمے کے اندر گیا۔ ابو بکر نا بڑے آرام سے کھجورے کھا رہے ہیں، تو میں نے کہا بھائی صحابہ جو ہے وہ پریشان ہے اور آپ بڑے سکون سے کھجورے کھا رہے ہیں۔ کہا عمر کیا ہوا ہے؟ کہا ابو بکر ذرا بتاؤ تو صحیح، ہمارے نبی سچے ہیں؟ کہا سچے ہیں۔ فرمایا جو کتاب نازل ہوئی ہے، ابو بکر فرماتے ہیں وہ بھی سچی ہے۔ فرمایا
کہ ہم نے جو صلح کی ہے ایسے کیا کہ جیسے ہم نے دب کے صلح کی ہے جو شرائط ہے. حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات کہی تو ابو بکر کہتے ہیں اوے تجھے پتہ نہیں وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں پیغام ملتا ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں بڑا حیران کہ حضور کے خیمے سے نکل کر ابو بکر کے پاس آؤں, اس درمیان کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی, لیکن ابو بکر کے وہی الفاظ منوعاً وہی الفاظ جو حضور کے الفاظ تھے, جو حضور جیسا فرما رہے تھے ابو بکر بھی ویسے ہی کہہ رہے تھے. کہتے پھر میں نے کہا حضور نے تو کہا تھا کہ ہم طواف کریں گے. کہتے ابو بکر کو غصہ آیا, انہوں نے کہا او عمر تجھے تیری ماں روئے, اللہ کے نبی نے کہا تھا ہم طواف کریں گے کعبے کا, لیکن اسی سال تو نہیں تھا کہا, اگلے سال کریں گے. کہتے میں اٹھا باہر آیا, آ کے نا میں نے وضو کیا, غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا, دل کے اندر بات اٹھی, کہا عمر اے عمر تو ابو بکر سے عمل کے لحاظ سے کیسے آگے جا سکتا ہے؟ وہ تیرا تو ابو بکر کا تو جو ایمان ہے وہ تیرے ایمان سے بہت زیادہ مضبوط ہے, عمل سے تو کیسے آگے گزر سکتا ہے؟ ابو بکر کا ایمان بھی تیرے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے. وہ دیکھو ابو بکر کا ایمان دیکھو, جو حضور نے کہہ دیا بس پھر مان لیا, اس پہ کوئی سوال نہیں کیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے نا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی آپ سے بھی ملاقات ہوئی. حضور نے فرمایا کہ میں رات کے پچھلے پہر کے اندر رات کے کچھ حصے کے اندر میں نے جنت دوزخ ساتوں زمین و آسمان گزر کے جنت دوزخ کے اندر گیا, میں نے دیکھے معاملات. حضور نے یہ سارا بتایا نا, جب فرمایا کہ کھڑکی جو تھی وہ جو میں واپس آیا تو کنڈی جو تھی ہل رہی تھی, پانی چل رہا تھا, بستر گرم تھا. ابو جہل کو جیسے پتہ چلا نا تو وہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا, آ کہتا ہے بتا یار رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر کوئی ساتوں زمین و آسمان کی سیر کر کے جنت دوزخ کی سیر کر کے واپس آ سکتا ہے؟ اور پھر پانی بھی چل رہا ہو, بستر بھی گرم ہو اور کنڈی بھی ہل رہی ہو. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نہیں, بالکل بھی نہیں. وہ کہتا ہے پھر تیرے دوست محمد نے کہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں محمد نے کہا ہے؟ جی محمد نے کہا. فرمایا پھر ہو سکتا ہے, پھر یہ سچ کا ہے, پھر جو بھی کہا ہے وہ سچ ہی کہا ہے.